پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا جو 8 فروری سے پہلے ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کی پوری نظر ہے پی ٹی آئی کے اوپر، دنیا کے کئی ممالک کی نظر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ اتنے احمق ہیں ہمارے یہ بیوروکریٹس جو بیٹھ کے یہاں پہ فیصلے کر رہے ہیں، اتنے احمق ہیں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار مطلب پاکستان کو مطلب کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں لوگ بیٹھ کے اور ہماری بیوروکریسی فیصلے کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کرنا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں پولیس والے لگا دیے، پلس انہوں نے پریس کلب کے سامنے خندقیں کھود دی۔ وہ پوری یہاں پہ ڈپلومیٹک کمیونٹی میں، یہاں پہ سارے سفارتکاروں میں ایک دم تشویش کی لہر دوڑ گئی جب انہوں نے تصویریں دیکھی، یار یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو افغانستان میں ہم نے ایسی تصویریں نہیں دیکھی کہ خندقیں کھودی جائیں جو یہاں پہ انہوں نے کھود دی ہیں۔ ساتھ انہوں نے پولیس دیکھی، ایک الرٹ جاری ہو گیا کہ کوئی باہر نہ نکلے، آج بہت حالات خراب ہیں۔ انہوں نے تو پی ٹی آئی کو سرو کر دیا نا، پی ٹی آئی کو بھی سرو کر دیا۔ آپ پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ چیز ہائی لائٹ ہو، کنسرن کوارٹرز تک جائے، وہ پی ٹی آئی کے نکلے بغیر پہنچ گئی۔ دوسرا یہ نقصان ملک کا انہوں نے کیا کہ یار پاکستان کے شہر اقتدار میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں یہ کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے دارالحکومت میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو 8 فروری سے پہلے ہو رہا تھا۔ مریم نواز صاحبہ نے، آپ نے دیکھا نہیں تھا تحریک انصاف کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو ایسے ڈیل کرو جیسے دہشت گردوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے پنجاب میں، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی۔ تو اکثریت نے جس کو مسترد کر دیا ہے، جو اپنی سیٹ ہار گئی ہے مہر شرافت سے، وہ بیٹھ کے پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں کے فیصلے کریں گی۔ پھر ان کی مطلب ان کی بھائی کس بیس پہ؟ صرف اس لیے کہ میاں صاحب کی بیٹی ہیں اور میاں صاحب نے کہا میں تو ہار گیا ہوں، میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بناؤ، نہیں تو میں وفاق میں حکومت بھی نہیں لیتا، اس لیے آپ اس کو مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا رہے ہیں۔ خطرناک اور خوفناک بات ہے۔ 13 کروڑ کا صوبہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، جو آج تک نہ ایم این اے رہی ہیں، نہ ایم پی اے رہی ہیں، نہ کونسلر رہی ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کیسے چلانا ہے، ان کو سوائے نفرت کے کچھ نہیں پتا۔ اب آج کل خوشامد اور نوکری کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا، اور ان کو بس یہ پتا ہے کہ گالیاں کیسے دینی ہیں۔ کبھی وہ اداروں کو گالیاں دلوایا کرتی تھیں، آج کل اداروں کے حق میں ٹرینڈ بنواتی ہیں، بس یہ ایک فرق ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی ایون کے دیکھیں کوئی نون لیگ میں آ کے نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیت کے اگر نون لیگ کو چھوڑے گا نا، تو میری بات اب لکھ لیں کہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کے اوپر 4 حرف بھیجیں گے کہ یار یہ کون لوگ بندہ ہے یار، پھر نون لیگ کے نام پہ اس نے مینڈیٹ لیا اور نون لیگ کو چھوڑ گیا۔ یعنی اتنی معاشرے میں تبدیلی آ گئی ہے، آگاہی آ گئی ہے، شعور آ گئی ہے، اور پھر لوگوں میں فرسٹریشن بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اسامہ بھائی دیکھیں، کئی بار میں نے لوگوں کو درخواست کیا ہے کچھ چیزوں کے اوپر کہ خدا را گالیاں نہ دیا کریں، لیکن فرسٹریشن ہے۔ اب یہ جو کوسار میں واقعہ ہوا ہے، میں بالکل اس کو انکریج نہیں کر سکتا، بالکل اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرسٹریشن ہے۔ لوگوں کو نفرت ہو گئی ان چہروں سے جنہوں نے ان کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، بیوروکریسی دیکھیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ فرسٹریشن ہے لوگوں کی، اور لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب لوگوں کے نزدیک آپ دیکھیں کتنے لوٹے ہیں جو جیتے ہوں گے، میرا نہیں خیال کو لوٹا جیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اون چودھری صاحب کو جتوا دیا گیا، علیم خان صاحب کو، پہلے اون چودھری صاحب کی سیٹ جائے گی، پھر علیم خان صاحب کی جائے گی، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ایک روحانی شخصیت کے پاس بیٹھا تھا الیکشن سے پہلے، اور روحانی شخصیت نے اس وقت یہی کہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کی اتنی سیٹیں ہوں گی اور نون لیگ سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی، اور یہ وہ، اور اس روحانی شخصیت کا اس وقت کہنا تھا کہ نون لیگ وزیر اعظم، نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، اور جب نون لیگ کی حکومت بن جائے گی تو عمران خان کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکے گا، اپریل میں عمران خان باہر آ جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ اگر نواز شریف بھی وزیر اعظم بن گیا تب بھی عمران خان کو اپریل کے اندر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب تو مینڈیٹ ہی عمران خان کو لوگوں نے دے دیا، تو اس لیے عمران خان، مجھے تو اب لگتا ہے کہ بہت تاخیر سے آپ چھوڑیں تو اپریل، ورنہ تو مجھے مارچ میں عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو کچھ لوگ وہ ہیں جو نا اس حقیقت کو تسلیم کرنے پہ آ گئے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو وہ تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ ایسا انالیسس کریں جس سے ان کی ساکھ بحال ہو سکے۔ کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو صرف ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے بہت سے سیاستدانوں کی سیاست ختم کر دیا ہے، بلکہ عمران خان نے بہت سے صحافیوں کی صحافت بھی ختم کر دیا 8 فروری کو۔ کیوں؟ دیکھیں اسامہ غازی صاحب، جب آپ، میں، ہم سب یہ بتا رہے تھے لوگوں کو، ہم مہربانوں کو یہ بات بتا رہے تھے، میٹر کرنے والے لوگوں کو یہ بات بتا رہے تھے کہ سر گراؤنڈ پہ ہم جاتے ہیں، لوگوں میں ہم جاتے ہیں، عمران خان ہی عمران خان ہے، کوئی ایک بندہ 10 کے بعد ایک بندہ ملتا ہے جو نون لیگ کا نام لیتا ہے، سر عمران خان کی ہوا ہے، فضا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ ہمیں کہا جاتا تھا، تضحیک آمیز ایک لفظ استعمال کر کے ہمیں کہا جاتا تھا تم لوگ تو ظاہر ہے عمران خان کے فلاں فلاں ہو نا، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، تم تو اس لیے باتیں کرتے ہو۔ ہم کہتے تھے سر ہم آن اوتھ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، سر ایسا نہیں ہے، عمران خان ہی ہے گراؤنڈ کے اوپر اور کوئی نہیں ہے، اس کے دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا، پھر آپ اور ہم تو ٹھیک ثابت ہوئے۔
ہم تو زمینی حقائق بتا رہے تھے. جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے تمام تر جبر، ظلم اور گھٹن کے باوجود پاکستان کے لوگ نکلے ہیں، نکل کے جا کر انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. جب انہوں نے ووٹ ڈالا ہے تو ان کا ووٹ چوری ہوا ہے، اور جب کسی کی کوئی چیز چوری ہوتی ہے تو اس کو اس وقت تک سٹینڈ نہیں آتا جب تک اس کی چوری کی ہوئی چیز ریکور نہیں ہو جاتی. کئی بار آپ کی کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور وہ قیمتی چیز آپ کی جب چوری ہوتی ہے تو آپ کو ساری زندگی وہ نہیں بھولتا کہ آپ کی وہ قیمتی چیز چوری ہو گئی تھی، جب تک اس کا کوئی ازالہ ایسا نہ ہو جائے. دیکھیں، لوگوں نے 8 فروری کو نکل کے جو ووٹ ڈالا ہے، یہ 8 فروری اتنا اہم تھا کیونکہ اس سے پہلے بڑی مایوسی پھیلائی گئی، اس سے پہلے خوف پھیلایا گیا اور سارا کچھ کیا گیا. لوگوں نے پچھلے 2 برس کے ہر ظلم، جبر، تشدد، ناانصافی، جو استحصال تھا لوگوں کا، جو مایوسی تھی، ہر ایک چیز کا لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے. اور پھر ایک اور چیز، پاکستان کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ 2014 میں عمران خان دھرنا لے کر آئے اور عمران خان نے حکومت گرانے کے لیے آئے. ہمارے بہت سے صحافیوں نے، ہمارے بہت سے تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ غلط اپروچ ہے، یہ غلط سوچ ہے حکومت کو دھرنوں سے نکالنا. آپ کے پاس ایک ووٹ کی پرچی کی آپشن ہے، جب اگلا الیکشن ہوگا دینا جس کو مرضی الیکشن میں ووٹ، اس کو لے آنا، یہ کہا گیا. اب آپ پاکستان کے لوگوں کو آپ آج تک کیا بتاتے رہے کہ دیکھیں یہ جو طالبان ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلانا، یہ دہشت گرد ہے. کیوں؟ یہ نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہے، یہ پاکستان کے سسٹم کو نہیں مانتا. اگر یہ جو متشدد تنظیمیں ہیں، اگر ان کو اسلام نافذ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ اپنا منشور لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگوں کو کنونس کریں، لوگ ان کو ووٹ دیں گے، یہ حکومت بنائیں گے، آگے اسلام نافذ کر دیں، آگے شریعت نافذ کر دیں، آگے جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کریں گے ووٹ کی پرچی کے ذریعے. اب آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، پاکستان کے لوگوں، تم نے 90% پاکستانیوں نے جن 2 جماعتوں کو، جن 2 خاندانوں کو مسترد کیا ہے، تم نے بڑا غلط کیا. تم بڑے بیوقوف لوگ ہو، پاکستانی تو بڑے جاہل لوگ ہو. تم 2.5-3 کروڑ اتنے احمق ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. اور ہم فیصلہ کریں گے، ایک آرو فیصلہ کرے گا. یعنی ایک حلقے میں 1.5 لاکھ لوگوں نے ایک بندے کو ووٹ ڈالا. آرو نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، 1.5 لاکھ جاہلوں نے کس بندے کو ووٹ ڈال دی ہے، یہ تو ان کے لیے ٹھیک ہے ہی نہیں. میں فیصلہ کروں گا، میں بیوروکریٹ، میں 19ویں گریڈ کا، 18ویں گریڈ کا بیوروکریٹ، سرکار کا نوکر جس کو عوام کے ٹیکس پہ پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے، میں فیصلہ کروں گا کہ کون ان کے لیے بہتر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ 1.5 لاکھ والا نہیں، یہ جو 50,000 والا ہے نا، یہ ٹھیک رہے گا ان کے لیے. میں اس کو نوٹیفائی کر رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں، میں اسامہ بھائی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا جو شعیب شاہین صاحب نے جو پریس کانفرنس میں سخت باتیں کی ہیں. آپ اگر لوگوں کو یہ میسج دیں گے کہ ووٹ کی پرچی سے اب آپ کی تبدیلی آپ نہیں لا سکتے، آپ حکومت قائم نہیں کر سکتے، تو پھر لوگ کس راستے پہ جائیں گے؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑی خوفناک ایک چیز ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی پرچی سے بھی اب حکومت تبدیل نہیں ہوگی، تو پھر لوگ کس راستے پہ جائیں گے؟ پاکستان کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ 2014 میں عمران خان دھرنا لے کر آئے اور عمران خان نے حکومت گرانے کے لیے آئے. ہمارے بہت سے صحافیوں نے، ہمارے بہت سے تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ غلط اپروچ ہے، یہ غلط سوچ ہے حکومت کو دھرنوں سے نکالنا. آپ کے پاس ایک ووٹ کی پرچی کی آپشن ہے، جب اگلا الیکشن ہوگا دینا جس کو مرضی الیکشن میں ووٹ، اس کو لے آنا، یہ کہا گیا. اب آپ پاکستان کے لوگوں کو آپ آج تک کیا بتاتے رہے کہ دیکھیں یہ جو طالبان ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلانا، یہ دہشت گرد ہے. کیوں؟ یہ نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہے، یہ پاکستان کے سسٹم کو نہیں مانتا. اگر یہ جو متشدد تنظیمیں ہیں، اگر ان کو اسلام نافذ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ اپنا منشور لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگوں کو کنونس کریں، لوگ ان کو ووٹ دیں گے، یہ حکومت بنائیں گے، آگے اسلام نافذ کر دیں، آگے شریعت نافذ کر دیں، آگے جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کریں گے ووٹ کی پرچی کے ذریعے. اب آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، پاکستان کے لوگوں، تم نے 90% پاکستانیوں نے جن 2 جماعتوں کو، جن 2 خاندانوں کو مسترد کیا ہے، تم نے بڑا غلط کیا. تم بڑے بیوقوف لوگ ہو، پاکستانی تو بڑے جاہل لوگ ہو. تم 2.5-3 کروڑ اتنے احمق ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. اور ہم فیصلہ کریں گے، ایک آرو فیصلہ کرے گا. یعنی ایک حلقے میں 1.5 لاکھ لوگوں نے ایک بندے کو ووٹ ڈالا. آرو نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، 1.5 لاکھ جاہلوں نے کس بندے کو ووٹ ڈال دی ہے، یہ تو ان کے لیے ٹھیک ہے ہی نہیں. میں فیصلہ کروں گا، میں بیوروکریٹ، میں 19ویں گریڈ کا، 18ویں گریڈ کا بیوروکریٹ، سرکار کا نوکر جس کو عوام کے ٹیکس پہ پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے، میں فیصلہ کروں گا کہ کون ان کے لیے بہتر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ 1.5 لاکھ والا نہیں، یہ جو 50,000 والا ہے نا، یہ ٹھیک رہے گا ان کے لیے. میں اس کو نوٹیفائی کر رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں، میں اسامہ بھائی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا جو شعیب شاہین صاحب نے جو پریس کانفرنس میں سخت باتیں کی ہیں. آپ اگر لوگوں کو یہ میسج دیں گے کہ ووٹ کی پرچی سے اب آپ کی تبدیلی آپ نہیں لا سکتے، آپ حکومت قائم نہیں کر سکتے، تو پھر لوگ کس راستے پہ جائیں گے؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑی خوفناک ایک چیز ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی پرچی سے بھی اب حکومت تبدیل نہیں ہوگی، تو پھر لوگ کس راستے پہ جائیں گے؟